بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میانمار کی سڑکوں کو خون سے رنگ دیا گیا اور یہ کارنامہ سر انجام دیا میانمار کی اپنی فوج نے۔ یہ وہی برما یعنی میانمار ہے جہاں پر آج سے چند سال پہلے روہنگیا مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا تھا۔ آج تاریخ نے خود کو دہرا دیا اور جس فوج نے بے گناہ مسلمانوں پر گولی چلائی تھی، آج وہی فوج برما کے عام عوام پر گولی چلا رہی ہے۔ لیکن اس کے پیچھے دلچسپ داستان ہے جو ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ نیوز کی دنیا میں خوش آمدید۔ السلام علیکم دوستو۔ دنیا میں ایک قاعدہ ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ بالکل ایسا ہی ہوا میانمار کی عوام کے ساتھ۔ 8 سال پہلے یہی برما تھا اور اس کا شہر رنگون، لیکن ہلاک ہونے والے تھے بے بس اور مظلوم روہنگیا مسلمان، کیونکہ داد رسی کے لیے ان کے پاس کوئی سہارا نہیں تھا۔ اور میانمار اس وقت ایک ایسی ریاست تھی جو سب کچھ کرنے کی اجازت دے رہی تھی۔ روہنگیا مسلمانوں کی جو نسل کشی کی گئی اس پر میانمار کی ریاست پوری ذمہ دار ہے، اور میانمار کی ریاست کی مدد سے فوج نے روہنگیا مسلمانوں کا سرے عام قتل کیا۔ لیکن اس وقت ان غریب اور مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے کوئی بھی نہ آیا۔ طیب اردگان کے ایک بیان کے سوا کسی بڑے مسلم ممالک نے ان کی مدد کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ستم ظریفی تو یہ کہ بنگلہ دیش نے اپنی سرحدی اور ساحلی علاقوں پر فوج کو تعینات کر دیا تاکہ کوئی بھی روہنگیا مسلمان برما سے ہجرت کر بنگلہ دیش نہ آ سکے اور یہ لوگ سمندروں میں بھٹکتے ہوئے مر جائیں۔ ہم نے اس سے پہلے تاریخ میں دہشت گردی کے بہت سے واقعات دیکھے ہیں۔ بوکو حرام نے نائجیریا، چاڈ اور کیمرون جیسے ممالک میں قیامتیں ڈھائیں تو الشباب نے کینیا، صومالیہ اور ایتھوپیا میں قیامت گزاری۔ خود ہمارے اس خطے میں طالبان نے افغانستان اور پاکستان میں خوب دہشت گردی کی، لیکن ان تمام ممالک میں کسی بھی تنظیم کو کوئی سرکاری سرپرستی حاصل نہیں تھی اور یہ سب تنظیمیں نجی طور پر کام کر رہی تھیں۔ چند سال پہلے یہ بات دیکھنے میں آئی کہ روہنگیا مسلمانوں کے خلاف برما کی فوج نے سرکاری طور پر قتل عام کا حکم دے دیا اور انہیں ملک کے مہاجر کہتے ہوئے ملک سے نکل جانے کے لیے کہا۔ یہ لوگ غریب مسلمان تھے جن کی مدد کے لیے کوئی بھی مسلم ملک آگے نہ بڑھا۔ آئے دن برما سے مسلمانوں کے لیے بری خبریں آتی تھیں۔ کبھی ان کے بچوں کو سرے عام ذبح کیا جاتا تھا تو کبھی ان عورتوں کی عزتیں لوٹی جاتی تھی، اور ایسا کرنے والے ان کے اپنے ملک یعنی برما کی فوج ہوتی تھی۔ لیکن آج تقدیر نے ان سے بدلہ لے لیا ہے۔ گزشتہ ماہ 1 فروری کو میانمار کی فوج نے منتخب حکومت آنگ سان سوچی کی حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ ملک میں 30 سال بعد جمہوریت بحال ہوئی تھی، لیکن صرف چند سال چلنے کے بعد فوج نے پھر سے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ میانمار کی فوج دنیا کی بدمعاش ترین فوج مانی جاتی ہے، جو نہ صرف گینگ وارز کو تربیت دیتی ہے بلکہ غیر قانونی طور پر حاصل ہونے والی آمدن کو اپنے اوپر استعمال بھی کرتی ہے۔ جب منتخب حکومت کا تختہ الٹا گیا تو فوج کی طرف سے عوام کو خبردار کیا گیا کہ سڑکوں پر احتجاج نہ کریں، ان کی جان کو خطرات لاحق ہیں۔ لیکن میانمار میں جمہوریت کے لیے کام کرنے والے کارکنوں نے بڑی تعداد میں مظاہرے کیے۔ فوج نے شروع میں ربڑ کی گولیوں اور لاٹھی چارج کے ذریعے ان مظاہرین کو روکنے کی کوشش کی، لیکن آئے روز ان مظاہرین کی نہ صرف تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا بلکہ ان کے حوصلے کو بھی بڑھایا جا رہا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے فوج نے ان لوگوں پر براہ راست گولی چلانے کا حکم دے دیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز میانمار میں مظاہرین کی ہلاکت کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ اس سارے معاملے میں سب سے ہلاکت خیز دن کل کا ثابت ہوا جب ایک ہفتے کے روز ہی 115 کے قریب مظاہرین کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ میانمار کی فوج ایسی فوج ہے جو اپنے شہریوں کو سرے عام قتل کرتی پھر رہی ہے۔ اقوام متحدہ اور امریکہ سمیت یورپی یونین اور تمام بڑی تنظیموں نے میانمار کی فوج کی اس دہشت گردی کی شدید مزاحمت کی ہے۔ ایک انسان ہونے کے ناطے ہم بھی اس دہشت گردی کی شدید مزاحمت کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو ایک مکافات عمل بھی کہتے ہیں، کیونکہ اسی برما اور رنگون شہر کی سڑکوں پر کبھی روہنگیا مسلمانوں کا سرے عام قتل کیا جاتا تھا، اور میانمار یعنی برما کی عوام اس کو قانونی اور آئینی کہتی تھی، اور پورا ملک اس بات پر زور دیتا تھا کہ یہ چند ہزار کے روہنگیا مسلمان ہمارے اس ملک کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ ان غریب مسلمانوں کی داد رسی کے لیے کوئی بھی ملک آگے نہیں بڑھا۔ نہ تو کسی ملک نے اپنی فوجیں بیچ کر میانمار پر حملہ کرنے کی کوشش کی، اور نہ ہی کسی نے سفارتی طور پر اسے کمزور کرنے کی کوشش کی۔ شومیہ قسمت یہ کہ میانمار کا ہمسایہ ملک بنگلہ دیش، اس نے اپنی ساحلی علاقوں پر فوجی تعینات کر دی کہ روہنگیا مسلمانوں کی کوئی بھی کشتی بنگلہ دیش کے ساحلوں پر نہ اتر سکے۔ کل کے قتل عام کے پیچھے جو بڑی وجہ بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ میانمار کی مسلح افواج نے کل اپنا قومی دن منانا تھا، جو وہ 1945 سے جاپان سے آزادی حاصل کرنے کے بعد سے لے کر اب تک مناتے آ رہے ہیں۔ فوج نے مظاہرین کو براہ راست خبردار کیا کہ اس موقع پر کسی قسم کے مظاہروں کا اعلان نہیں کیا جائے، لیکن مظاہرین اپنی پوری طاقت کے ساتھ جمع ہوئے اور فوج کے خلاف مظاہرے کیے۔
اس کے ساتھ ساتھ مظاہرین نے اعلان کیا کہ ملک میں جمہوریت کو بحال کیا جائے۔ فوج کے لیے یہ سب کچھ ناقابل برداشت تھا اور برما کے فوجیوں نے اپنے ہی شہریوں پر کل گولیاں چلاتے ہوئے 125 کے قریب لوگوں کو ہلاک کر دیا، جو اس پورے احتجاجوں کے دوران سب سے بڑی ہلاکتیں ہیں۔ آج تک کل سینکڑوں لوگ اس مظاہروں میں جمہوریت کی بحالی کے لیے کیے جانے والے مظاہروں میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ مظاہرین کا سب سے بڑا مطالبہ ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے ہے، لیکن فوج کا کہنا ہے کہ وہ انتخابات ضرور کروائیں گے لیکن مناسب وقت آنے پر۔ یہ میانمار کا اندرونی معاملہ ہے کہ وہ کب اپنے لوگوں کو جمہوریت سے نوازتے ہیں، لیکن اگر آپ تاریخ پر غور کریں تو یہ خدا کی طرف سے ایک لاٹھی ہے جو بے آواز ہو کر ان لوگوں پر برسی ہے۔ اگر برما کی عوام نے آج سے صرف چند سال پہلے برما کی سڑکوں پر سرے عام روہنگیا مسلمانوں کے قتل عام کو روکا ہوتا اور اپنی فوج کا ساتھ دینے کی بجائے انسانیت کا ساتھ دیا ہوتا تو آج اللہ کی تقدیر ایسی نہ ہوتی جیسی ہمیں ان پر آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ آج میانمار کے فوجی اپنے ہی لوگوں پر سرے عام گولیاں چلا رہے ہیں جو آج سے چند سال پہلے تک روہنگیا مسلمانوں کے قاتل تھے، آج وہ اپنے ہی شہریوں کے قاتل بنے ہوئے ہیں۔ وقت اور تاریخ نے خود کو دہرایا ہے۔ بحیثیت انسان ہم ان لوگوں کی خیر و عافیت کے لیے دعا گو ہیں، لیکن تاریخ کو کبھی بلایا نہیں جا سکتا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔